بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ اس وقت وہ وبا جس سے پوری انسانیت پریشان ہے، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اور پوری انسانیت کو اس وبا سے جلد چھٹکارا نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہیں، ایک مسلمان دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے تو وہ اس کی کامیابی کا سفر شروع ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو حقوق اللہ ہیں، جو ارکان خمسہ ہیں، اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں، ان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ عبادات کا جو پہلو ہے، اس میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے اندر بھی جو اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب اور تلقین آپ کو نظر آتی ہے۔ چاہے وہ نماز ہے تو نماز کے ساتھ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکا کرتی ہے۔ یعنی کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق حسنہ کے اندر بھی بہتری آنی چاہیے، آپ کے بول چال کے اندر، آپ کے عادات و اطوار کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر بہتری آنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ دار کو حکم دیا کہ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرتا ہے تو وہ آگے سے یہ نہ کہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں، بلکہ وہ کہے انی امرؤ صائم، مجھے جواب دینے تو آتے ہیں لیکن میں روزے کی حیا کرتا ہوں اور روزے کی وجہ سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ حج کا حکم دیا تو فرمایا الحج اشہر معلومات، حج اس کے مخصوص مہینے ہیں، تو جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے اندر بھی برائیوں سے، بے حیائی سے، گالم گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے خود کو بچا کے رکھے۔ اخلاق حسنہ کی تربیت کا سلسلہ ساتھ جاری ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے ان صدقات کو ضائع نہ کر دو احسان جتا کے، زبان کے ساتھ دل آزاری کر کے، اگلے بندے کو اذیت پہنچا کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کر دو۔ آپ نے اتنی محنت سے کما کے اپنی کمائی میں سے کسی غریب کی مدد کی، لیکن ساتھ آپ نے ایک جملہ اس کی دل آزاری کا کہہ دیا تو وہ آپ نے گویا اس سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا۔ تو یہ تمام جو ارکان ہیں، یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے اندر بھی اخلاق حسنہ کو ابھارنے، اخلاق حسنہ کو بہتر سے بہتر بنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اس کی تربیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عربی زبان کے اندر علا کا لفظ، یہ علا کا حرف، یہ حروف استعلاء میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کو بلندی کے لیے، یعنی آپ اخلاق حسنہ کے بلند ترین مقام پہ فائز ہیں، اور وہ رب تعالیٰ جو خود عظیم ہے وہ آپ کے اخلاق حسنہ کو عظیم قرار دے رہا ہے، تو آپ کے اخلاق حسنہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ہم اخلاق حسنہ کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارے ذہنوں کے اندر وہی بنیادی چند چیزیں آتی ہیں، مسکرا کے مل لینا، ہنستے ہوئے کسی سے بات کر لینا، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ بات کر لینا، بالکل یہ بھی اخلاق حسنہ کا اہم ترین حصہ ہے، مگر فقط یہی اخلاق حسنہ میں نہیں ہے، بلکہ مختلف کوالٹیز اس کے اندر آتی ہیں، اور وہ جتنے بھی اس کے تقاضے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں وہ سب کے سب نظر آتے ہیں۔ جیسے اخلاق حسنہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا احسان کسی کا کیا ہوا اسے یاد رکھنا اور وفا کو نبھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احسانات کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اسے اپریشیٹ کیا کرتے تھے۔ مختلف کسی موقع پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خدمات سر انجام دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ فرماتے نظر آتے ہیں، تو کہیں پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے بھی احسان جس کسی نے بھی مجھ پہ کیے ہیں ان سب کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ انہیں رب تعالی خود عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات صرف اہل ایمان تک ہی نہیں، بلکہ اگر کسی غیر مسلم نے بھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی تو آپ نے اسے یاد رکھا۔ طائف کے میدان میں جب آپ تشریف لے گئے دعوت دینے کے لیے،
اور وہاں پہ ان لوگوں نے آپ کے لیے بڑی اذیت کا سماع کیا اور آپ کو لہو لہان کر دیا، تو واپسی پہ آپ کے لیے یہ ایک تشویش تھی کہ جب واپس تشریف لے جائیں گے، آپ مکہ سے گئے تھے کہ یہاں پہ لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے، تو آپ وہاں پہ تشریف لے گئے کہ وہ سنیں گے، انہوں نے آگے سے مزید اذیت پہنچائی، تو اب آپ کو یہ اندازہ تھا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو وہ لوگ مزید ستائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے پیغام پہنچایا کہ مکہ کے اندر جو 4-5 سرکردہ لوگ تھے ان کے پاس، کہ اگر وہ امان دے دیتے ہیں اور ان کی امان کے اندر میں مکہ کے اندر آ کے طواف کر کے اپنے گھر کے لیے چلا جاؤں تو یہ آسانی رہے گی، تو اس میں سے پھر مطعم بن عدی انہوں نے اس کا ارادہ کر لیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دینے کا اظہار کیا اور اس کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا۔ اب مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دینے کا ارادہ کر لیا، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ چلو، چل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد، چونکہ آپ وہ تو نبی تو نہیں مانتے تھے، بطور ایک انسان کے، ایک اچھے انسان کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم جا کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے گا تو اسے ہماری تلواروں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ اپنی پروٹیکشن کے اندر، اپنی امان کے اندر لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا طواف فرمایا اور اس کے بعد اب اپنے گھر تشریف لے گئے۔ بعد کے اندر 10-12 برس بعد جب غزوہ بدر ہوتا ہے اور مشرکین مکہ قید ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب یہ بحث چلی نا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا پھر ان کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر وہ زندہ ہوتے اور مجھے اس واقعے کی یاد دلاتے کہ میں نے اس وقت آپ کا ساتھ دیا تھا، اس وقت میں نے آپ کے لیے آواز بلند کی تھی، تو آج میں ان کے اس ایک جملے پہ، ان کے ایک بار کہنے پہ ان سب کو رہا کر دیتا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفاؤں کو نبھایا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر بھی ہمارے لیے سبق موجود ہے کہ ہم بھی زندگی کے کسی بھی موقع پر ہمارے ساتھ اگر کوئی احسان کرتا ہے، اپنے والدین ہوں، اپنے رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، تو احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھا جائے۔ آپ کا اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اپنے حالات کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، کسی معاملے میں ناراضی ناچاکی تک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا حیا کرنا اور کوشش یہ کرنا کہ اس کو کسی طرح کی اذیت نہ پہنچائی جائے، اس کے لیے دل آزاری کا سبب نہ انسان بنے، تو یہ اخلاق حسنہ کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو اپنے عزیز و اقارب میں سے، دوست احباب میں سے، رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے جو کوئی نیکی کرتا ہے، بسا اوقات ہم سب سے پہلے اسی کے خلاف ہی ایک اذیت کا سماع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی برے اخلاق میں سے ہے، اخلاق حسنہ میں سے نہیں۔ انہی اخلاق حسنہ میں سے ایک بہترین اخلاق وہ تواضع ہے، عجز و انکساری ہے۔ انسان کو جتنی عزت ملتی ہے، جتنی شہرت ملتی ہے، جتنا مال و دولت ملتا ہے، اقتدار و اختیار ملتا ہے، بس اوقات اس کے غرور کے اندر، اس کے تکبر کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جایا کرتے ہیں، علم ہوتے ہوئے بھی، دولت، شہرت، عزت، قوت، اقتدار، اختیار ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے بندوں کے سامنے غرور و تکبر سے پیش نہیں آتے بلکہ عز و انکساری کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں مزید عزتیں دیتا ہے، مزید رتبوں سے نوازا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر اس کی ہمیں بہت ساری مثالیں نظر آتی ہیں۔ بڑی ایک معمولی سی مثال، یعنی اس کو بظاہر ہمارے یہاں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس قدر عجز و انکساری تھی۔ ناظرین کرام، آج گھروں کے اندر بھی بسا اوقات بھائی بھائی کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پانی ہو نا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اس نے پی لیا ہے، میرے بھائی نے پی لیا، میں الگ گلاس سے پیوں گا، الگ گلاس دیں دے، الگ کپ دے دیں، اس سے میں پیوں گا تو یہ میرے لیے ایک جھوٹا پانی ہو جائے گا، جھوٹا پانی تو میں پینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ، اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ جو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ عجز و انکساری اور اللہ رب العزت جس قدر بلند و بالا مقام عطا کرے، اس کے باوجود اللہ کے بندوں سے محبت، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ کس طرح سے ہونا چاہیے، عجز و انکساری، تواضع کس طرح سے ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بھوک لگی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کچھ دیر گزرتی ہے، ایک صاحب دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ انتظام ہو گیا، کوئی بھوک مٹانے کے لیے دودھ میسر آ گیا،
تو الحمدللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ اصحاب صفہ کو جا کے بلا لائیے۔ اب وہاں پر اس قدر صحابہ کرام موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک دودھ کا پیالہ میں نے تو سوچا تھا کہ چلے میرا پیٹ بھر جائے گا، ان سب کو بلا کے لائیں گے تو کسے ملے گا، کون پیے گا، اور کسے حاصل ہوگا، کسے حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن حکم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو گئے اصحاب صفہ کو جا کے بلا لائے۔ اب وہ سارے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کو پلائیے۔ اب انہوں نے پلانا شروع کر دیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور تقریباً 70 کے قریب وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ اس سے پیتے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے ہیں یہ بھی میرے لیے آخر میں بچے گا، کتنا بچے گا، کتنا نہیں بچے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جب آخر میں پہنچا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پہلے سے بڑھ چکا ہے، یہ کم ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ آپ پی لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتے ہیں۔ آپ نے ایک بار پیا، دوسری بار پیا، تیسری بار پیا، حضور فرماتے کہ اور پئیں اور پئیں، حتیٰ کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کہیں پر ذرا بھی گنجائش ہی نہیں رہے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جو صاحب ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ عزت والے، احترام والے، وہ سب سے پہلے پانی آئے گا، پئیں گے، پی کے کہیں گے لیں جی اب یہ تبرک ذرا تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ لوگ بھی بڑے محبت کے ساتھ، لوگ تو یہاں پہ وہ اپنے پسینے بھی پہنچ کے وہ بھی تبرک کے لیے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کا جو تواضع، آپ کا جو انکسار ہے، اس کا عالم کیا ہے کہ وہ 70 کے قریب وہ صحابہ کرام انہوں نے وہ دودھ پیا، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب پی چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ پیالہ مجھے دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک پیالہ جس سے تمام صحابہ نے پیا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وہ مشروب پی رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی کر سکتے تھے کہ سب سے پہلے آپ خود وہ مشروب پی لیں، دودھ پی لیں، اور اس کے بعد آپ دوسروں کو عطا فرمائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، عجز و انکساری کا عالم، اور اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ جو محبت کا عالم ہے وہ اس قدر ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز، وہ جو صحابہ صفہ تھے ان میں سے کئی ایسے جو غلام آزاد کیے ہوئے تھے، کئی ایسے کہ جو بالکل نادار، جن کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس بسا اوقات میسر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس طرح سے محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ ناظرین کرام، انسان کو جس قدر اللہ رب العزت نوازے، اسے اسی قدر اس کے اندر عجز و انکساری، اس کے اندر تواضع کے اندر اضافہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کے اندر غرور و تکبر کے اندر، اس کے اندر اپنی بڑائی، اپنی عبادت پہ، اپنے زہد و تقوی پہ اتنا ناز آنا شروع ہو جائے کہ وہ کہے کہ اب میں کچھ خاص ہوں، اور دوسروں کو کم تر سمجھنا شروع کر دے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور خاتون باہر کھڑی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ ان کو کچھ دماغی خلل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو چھوڑ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود ہیں، دیگر صحابہ کرام موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ، آپ ان کی بات سننے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا شروع کر دیتی ہیں، باتیں کرتی جاتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتیں سنتے جاتے ہیں، اور بالآخر جب وہ مطمئن ہو جاتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اب آپ جو چاہیں آپ اپنے معاملات کے اندر جا سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خاتون کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو تو کوئی دماغی خلل ہے، یہ بولنا شروع کرے تو بولتی چلی جاتی ہے، یہ تو رکنے کا نام نہیں لیتی، آپ اتنی دیر اس کی باتیں سنتے رہے، اس کی بات تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بات کوئی نہ سنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی باتیں تو سننے کے لیے تشریف لائیں، انہی ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے تو تشریف لائیں، انہی شکستہ دلوں کو مرہم مہیا کرنے کے لیے تو آپ تشریف لائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ 8 صدیوں کے بعد بھی کوئی امتی جب پریشان ہو کر اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا مانگتا ہے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کیا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ نے فرمایا کہ تم جب مشکل کے اندر پڑتے ہو تو اس کا دکھ، اس کا درد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرمایا کرتے ہیں۔ تو تواضع، انکساری، یہ بھی اخلاق حسنہ میں سے ہے، اور ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بہن بھائیوں میں سے جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے،
ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بسا اوقات بلکہ ڈسٹنس رکھنا شروع کر دیتے ہیں، والدین کے ساتھ ڈسٹنس رکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ فلاں اس کا بیٹا ہے تو، وہ لوگ اپنے والدین کو بسا اولڈ مین اولڈ لیڈی اس طرح کہہ کے بلانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ دوستوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ ہمارے والدین ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، اس کے اندر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہماری شان کے اندر کمی آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی آپ کو اللہ رب العزت عزت دے رہا ہے، شہرت دے رہا ہے، مال و دولت دے رہا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں، اپنے عزیز و اقارب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں، ہاں جس قدر ممکن ہے، جس قدر جس کے ساتھ توازن ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ جتنا کر سکتے ہیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ عزت و انکساری کے ساتھ انسان بسا اوقات آگے نکل جاتا ہے، جو پیچھے رہ جانے والے ان کی سوچ وہ ویسی نہیں ہوتی جیسے آپ کی ہے، تو کوشش کریں خود کو ان کی جگہ پہ کھڑا کر کے ان کو جس قدر ممکن ہو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو آپ ان کے لیے تگ و دو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے مقام کے اندر مزید اضافہ کرے گا، آپ کی عزت کے اندر مزید اضافہ کرے گا، آپ کے مال و دولت دنیا و آخرت کے معاملات کے اندر اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے گا۔ اسی طرح سے اخلاق حسنہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بخل سے بچے، کنجوسی، بخل، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بخل سے بچ کے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل انسان کو رب سے بھی دور کر دیتا ہے، رب کے بندوں سے بھی دور کر دیتا ہے۔ سخی اور سخاوت انسان کو بندوں کے بھی قریب کر دیتی ہے، رب کے بھی قریب کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی سائل آیا ہو، اس نے کچھ بھی سوال کیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے پاس تو نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا، کبھی آپ نے نہ نہیں کی، بلکہ اگر کوئی آیا ہے اور آپ کے پاس اگر اس وقت کچھ میسر نہیں بھی ہے تو آپ اگر کسی سے لے کے اسے دینا پڑے تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے بڑی قیمتی چادر آپ کو پیش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر زیب تن فرمائی، ایک صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائے تو یہ مجھے عطا فرما دیجئے، آپ نے وہ چادر اتاری اور انہیں عطا کر دی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 90,000 درہم یا بعض روایت کے مطابق 90,000 دینار پیش کیے گئے، آپ نے چٹائی بچھائی اور اس کے اوپر وہ سارے ڈال دیے، اور آپ وہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو دیتے چلے جا رہے ہیں، ان کو نوازتے چلے جا رہے ہیں، جو جو سائل آیا آپ اس کو دیتے گئے حتیٰ کہ سارا وہ مال ختم ہو گیا۔ ایک صاحب آئے، اس کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں چیز چاہیے، مہربانی کیجئے عنایت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن جاؤ جا کے خرید لو اور جا کے کہہ دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پھر بعد کے اندر اسے قرض لے کے یا بعد کے اندر اپنی محنت سے یا جو کچھ آپ کے پاس میسر آیا آپ اس میں سے اسے دے، آپ پہ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پہ یہ ناگوار گزرا۔ ایک انصاری صحابی پاس بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں دیتے جائیے، وہ رب تعالیٰ آپ کو کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرا اٹھے اور فرمایا وَبِهَذَا أُمِرْتُ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوازا کرتے تھے۔ آپ کو جس قدر اللہ رب العزت نے عطا کیا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی سی ہے، بدنصیبی ہے، کچھ عرصہ قبل آپ کہہ لیں 70s کی بات ہے کہ جب پاکستان وغیرہ کے اندر ایک خواتین کی مومنٹ چلا کرتے تھے، اس کے اندر بہت ساری خواتین مختلف NGOs کے نام پہ، اب بھی ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت ایک زور تھا کہ خواتین کے حقوق کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، خواتین کی تقدیر کو بدلنا ہے، خواتین بڑے مسائل کے شکار ہیں، ان کی تقدیر کو بدلنا ہے، اس کے لیے NGOs ہوتی تھیں، مومنٹ ہوتی تھی۔ اچھا وہ اس کے لیے ظاہر ہے بڑے پھر آپ کو مومنٹ چلانے کے لیے اور اس طرح کی اپیلنگ مومنٹ چلانے کے لیے ساتھ مال بھی ملتا ہے، اور جب آپ کو وہ مال ملتا ہے یہاں پر بھی دیکھیں حقوق ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی ہے، اس پہ آواز اٹھانی بھی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی لوگوں کو زیادہ آواز اٹھانی چاہیے، اور کیونکہ مذہب سب سے زیادہ ان کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہ جو اس طرح کی مومنٹ اٹھانے والے ہوتے ہیں نا، بسا اوقات پھر وہ اس طرح کے مفادات ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ تھا کہ ان کو پھر فنڈز ملتے تھے کہ جی ہم نے لوگوں کی خواتین کی تقدیر بدلنی ہے، ان کے حالات کو بدلنا ہے، تو اس کے لیے وہ بڑی تگ و دو کرتے، مختلف آرگنائزیشن سے، عالمی اداروں سے فنڈز حاصل کرتے، اور اس کے بعد ہوتا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد
وہ خواتین کی جو تقدیر بدلنی ہوتی وہ تو بدلنی ہوئی یا کسی کی بدلی یا نہ بدلی، یہ اس این جی او کے جتنے مین سرکردہ افراد ہوتے تھے ان کی تقدیر بدل جاتی تھی۔ وہ کچے مکان سے بلند بالا کوٹھیوں میں آ جاتے تھے، اور وہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور کھٹارہ گاڑیوں سے وہ پجاروز میں آ جاتے تھے، ان کی تقدیر بدل جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی ہمارے یہاں بدقسمتی سے بسا اوقات کچھ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں کہ جو غریبوں کے نام کے اوپر آواز اٹھاتی ہیں کہ ہم نے غریبوں کی تقدیر کو بدلنا ہے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو شروع کرتے ہیں۔ اب غریبوں کی تقدیر بدلے نہ بدلے، کچھ عرصے تک ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، ان کے وہ کچے پکے مکانات وہ کوٹھیوں شاہانہ مکانات اور محلات میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے حالات بہرحال بدل جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، آپ جب اللہ رب العزت کے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتے اور ان کے لیے خرچ کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، تو آپ اسی حالت کے اندر رہے، اور جو کچھ آپ کو کسی نے پیش کیا آپ نے اللہ کے بندوں کے لیے اس کو خرچ بھی کیا، اور ان کی حالات کو بدلنے کے لیے آپ اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے جاتے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان نہیں تھے، اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سوچ سے بڑھ کر اسے عطا کیا۔ وہ واپس بھاگتا گیا، اس نے جا کے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اسلموا فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء، اے لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر اس کے بعد فاقے کی کسی قسم کی کمی کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نادار صحابہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حالات کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے جا کے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کوئی بندہ اللہ کی راہ کے اندر ایک درہم خرچ کرتا ہے، کوئی ایک دینار خرچ کرتا ہے، کوئی جو دیتا ہے، کوئی گندم دیتا ہے، مختلف چیزوں کا تذکرہ کرتے کرتے بالآخر آپ نے فرمایا تصدقوا ولو بشق تمرہ، اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرو اگرچہ ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو، ہاف کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک کھجور بھی ہے، آدھی کھا لے ہو، خود بھوکے ہو تو آدھی کسی کو دے دیتے ہو، اللہ رب العزت اس پہ بھی تمہیں اجر اور انعام عطا فرمائے گا۔ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو ایک صحابی پاس موجود تھے، انہوں نے اٹھ کے کچھ پیش کر دیا، عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ اس کے بعد پھر سارے صحابہ جس کے پاس جو بن پڑا، کوئی اپنے گھر سے لا کے جو جس کے پاس ہوتا وہ لا کے پیش کرتا چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان تمام صحابہ کرام کو نوازا اور ان کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس کچھ بھی موجود ہوتا، کوئی بھی شخص آپ کے پاس آ کے سوال کرتا تو آپ اسے عطا کرتے، اور اتنا عطا کرتے کہ حالت یہ ہوتی کہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ جب بھی کچھ آیا نا تو پھر منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہر حوالے سے ممتاز نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق حسنہ کے بلند و بالا مقام پہ فائز ہیں۔ آپ تواضع کے حوالے سے ہو، وفا کے حوالے سے ہو، شرم و حیا کے حوالے سے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہو، سخاوت کے حوالے سے ہو، صدق کے حوالے سے ہو، امانت داری کے حوالے سے ہو، دیانت داری کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے آپ کے اخلاق بلند و بالا نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے رہا کرتے تھے؟ گھر کے باہر تو ہم سبھی بڑے بڑے مسلح، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، بڑی اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم کیا تھا، اور اس حوالے سے جو آپ تعلیم ارشاد فرماتے تھے اور کس طرح سے خود آپ کے گھر کے اندر معاملات ہوا کرتے تھے، یہ بھی اخلاق حسنہ کی ایک اہم ترین قسم ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم کل بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت آپ میں سے ہر ایک کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی یہ خوبصورت جو خصلتیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سا وقفہ، اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اور جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اب یہ 3 دن پروگرام ہمارا ہوتا ہے، فرائیڈے یعنی کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ تینوں دن حاضری ہو، کبھی کبھار پھر اس میں سے کچھ دن رہ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ 3 دن مجھے پوری طرح سے اندازہ ہوتا ہے
کہ آپ لوگ فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، مختلف گھروں کے اندر مختلف طرح کے مسائل ہوتے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے کچھ پرانے قصے یا پھر آپ کو مرنے کے بعد کے حوالے سے خبریں بتاتا رہا ہوں. ہر چیز اس کی اپنی اپنی اہمیت موجود ہے، لیکن ہمہ وقت اسی کے حوالے سے بات چیت ہونے کے بجائے جو آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اور ہمارے دین کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر رہنمائی موجود ہے، تو پھر اسی کے حوالے سے بات چیت ہونی بھی چاہیے. وہ رہنمائی یقیناً موجود ہے، لیکن اس کی روشنی کے اندر حل نکالنا، حل پیش کرنا، یہ اصل چیز ہوا کرتی ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان پروگرامز کے اندر ہمارے جو روزمرہ کے مسائل ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی جائے. اور خاص طور پہ جب فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر مختلف طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اور مجھے اندازہ ہے، میں سم ٹائم جب کچھ پروگرامز کر رہا ہوتا ہوں، کچھ ایسے ٹاپکس پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ جس کے اندر یہ یقیناً ایک تو ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، تو وہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا تو ٹھیک ہے، اس کے اندر سبھی خوش ہو جاتے ہیں، سبھی معاملات چلتے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے گھروں کے سکون تباہ و برباد ہیں، ان کے اوپر اگر بات نہ کی جائے تو پھر پروگرام کا مقصد ہی نہیں رہتا. یا پھر ہم مختلف جو ایک ایسے ٹاپکس کے جس پہ سبھی بات کر رہے ہوتے ہیں انہیں پہ ہی باتیں کرتے رہیں، تو پھر پروگرام کا مقصد نہیں رہتا. پھر تو ٹھیک ہے، جیسے باقی ہر جگہ پہ چل رہی ہے اس میں اور اس میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ لوگوں کی ایک یہاں کی مصروف ترین زندگی میں سے آپ لوگ وقت نکال کے ان پروگرامز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان پروگرامز کے اندر ہم وہی کوشش کریں کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے، اور ان مسائل کا جو حل قرآن و حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے اس کو سامنے رکھا جائے. اور بہت ساری ہمارے جو غلط فہمیاں ہیں، جو مختلف ہمارے ہاں سوچ کے ایسے زاویے جو کہ ثبت ہو چکے ہیں، جن پہ گویا مہر لگ چکی ہے، ہمارے ذہنوں کے اندر رسخ ہو چکے ہیں، ان سے کچھ گرد ہٹائی جائے اور بتایا جائے کہ ممکن ہے کہ ہم جو کچھ سنتے آئے ہیں، جو کچھ ہم نے بتایا گیا ہے، اس سے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ اس دین کے اندر چیزیں موجود ہیں اور ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں سے ایک اہم ترین وہ معاملہ وہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، وہ ہماری روزمرہ زندگی کے مختلف ایشوز ہیں، وہ فیملی لائف ہو، وہ آپ کی بزنس لائف ہو، وہ آپ کی پولیٹیکل لائف ہو، وہ آپ کی جو دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک داعی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام ایشوز پہ بات کرے، مگر اس کے بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرتے رہیں کہ جن کا مطلب ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس کے ساتھ اتنا تعلق نہ ہو، تو پھر اس کا مقصد نہیں رہتا. اللہ رب العزت اب سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ کرے. اور یہ جو موضوعات جن پہ کبھی بات ہوتی ہے، کبھی انسان کو اگر یہ محسوس ہو کہ بھئی اس کے اندر یہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے ہی تو نہیں ایسی غلطی ہو رہی، تو میں اسے بہتر کرنے کی کوشش کروں. میری خود اپنی کوشش ہوتی ہے، نو ون از پرفیکٹ، اور بلکہ خاص طور پہ میں تو بالکل ہی نہیں ہوں، اور بہت ساری خطائیں غلطیاں ہوتی ہیں. تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی جو چیزیں ہم کریں اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک کوشش کریں کہ بھئی خود بھی اس کو ساتھ ساتھ امپروو کرنے کی کوشش کریں. پوری طرح سے عمل تو ایک وقت آئے گا، اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، لیکن جہاں تک ممکن ہو بندہ اس کو اپنانے کی کوشش کرے. اس میں سے جو غلطیاں ہیں ان کو جتنا کم ہو سکے بندہ اس کو کرنے کی کوشش کرے. تو اگر ہم تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ اس کی طرف توجہ کریں گے تو ہم سب کے لیے راحت بھی ہے، اور دین کے جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چلنا یقیناً آخرت کے اندر تو کامیابی ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی خیر و عافیت کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ سوالات ہیں میرے پاس، ان کے جوابات بھی شامل میں کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. جی جناب، کیا حال؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ٹھاک، دعا میں. اللہ پاک خیر رکھے. جی کہاں آپ ٹھیک ٹھاک؟ بس میں پہلے تلاش کرتا رہا کہ میں کوئی چینل ملے کہ میں جرمنی تو بول رہا کہ کافی عرصے تو تے اگلے دن ہی میرے 2 سوال ہیں. وہ طلاق دا مسئلہ تھا کہ 3 دفعہ طلاق میں وہ ویسے دیتی تھی، 3 دفعہ انہوں نے وہ بھائی نے کیا ویسا اسٹام تے لکھ کے دے، وہ بھی دے دیتی. تے ہن میں وہ کیا کہ خرچہ 3 مہینے وہ دینا بنتا 3 مہینے دا. تے وہ دی ایک بہن تے بھائی کہندا ہے کہ لینا ہے خرچہ، تے دوسرا بھائی کہندا ہے اسا معاف کرنا. تے اگر وہ معاف کر دیں تو پھر میرے اتنے کوئی گناہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال کہ میں اتنے 27 سال رہ رہا جرمنی،
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2033 ਤੱਕ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 160 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਦੀ, تو میں کام کرنا تو گورنمنٹ کوئی لینا بھئی وہ میرے واسطے 2 گھنٹے دی تو اجازت ہے دوستی دے وچ کی کرنے جی اگر زیادہ ہو جائے 2 گھنٹے زیادہ ہو جائے تو بھئی وہ پیسے ٹھیک ہیں یا نہیں. اور جنہوں نے میں آنا بھئی وہ پیسے میں کام کاغذات دیو تو وہ کہنے نہیں ساڈے کول کدی ہوندا ہے کام تے اسی وہ بھی بیچارے پنشن تے ہیں تے وہ کہنے چل بڑے عرصے تو اتنے رہ رہا ہو چل صحیح ہے اس نوں اسی 2 گھنٹے دے دینے. اچھا یہ تو مسئلہ بڑا سمپل جائے تو تسی اپنے دل کو پوچھو نا یہ تو اس تے گل کردے ہاں یہ تو بڑی سمپل جی گل ہے. لیکن یہ مینوں دسو کہ 27 سال تسی کہہ رہے ہو تھانوں جرمنی چ ہو گئے جی اس دوران پیچھے آندے جاندے رہے ہو یا کوئی نہیں اتنا؟ نہیں میں 2006 پہلے ان لیگل ہوں اتنے کے کہنے تے پھر انہوں نے وہ نواں قانون آیا کے کہنے تے وہ پھر انہوں نے وہ پہلے میں کام کرتا تھا کے کہنے وہ پھر انہوں نے 9 سال پابندی کام تے لا دی تھی. ذہنی طور تے میں بیمار ہو گئی پنڈ بھی سٹیا انہوں نے ہوں میرے کو ہے مزدور پاس بھی یہ 50% انہوں نے میں دتا ہوا. گورنمنٹ دے ڈاکٹر نہیں چیک کیتا 9 ڈاکٹر گورنمنٹ 2 ڈاکٹر پھر ایک نیوٹرل ڈاکٹر نے انہوں نے کہا بھائی یہ حالت فی الحال یہ کام دے اتنے قابل نہیں ہے 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتا. وہ ویسے میں اتنے ہی کی کہنے وہ جانا نال یعنی سے پنڈ دے 2-3 پنڈ دے میں اتنے ہی رہنا. صحیح ہے جی. چلو یہ تو بڑی سمپل جی گل ہے. یہ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں, سب سے بڑا مفتی اس میں دل ہے, اس سے پوچھیں. اور ظاہر اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اور نہیں بھی ہونا چاہیے تو پھر اس سے آپ جس قدر ممکن ہو آپ اپنے حالات اور معاملات کو اپنے سامنے رکھ کے, یہ تو بڑی سمپل سی. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے. یا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مام صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, ہم کو بہت ہی فائدہ ملتا ہے آپ کے پروگرام سے. میں نے 1-2 سوال پوچھنے ہیں. جو مغرب کی نماز کے بعد جو نفل ہوتے ہیں عابدین کے وہ 2 پڑھنے چاہیے 4 یا 6؟ یہ بتا دے نال ہی بتا دیں ان کا کتنا ثواب ہے جی. ایک کوشچن یہ ہے. اینڈ دوسرا میرا کوشچن ہے جو تہجد کا وقت ہے مثلاً 7:30-8 بجے تو عشاء کے بعد سے کیا شروع ہو جاتا ہے یا مثلاً کون سے ٹائم پر پڑھنا بہتر ہے افضل ہے 12 سے بعد یا عشاء سے بعد یا کوئی اس طرح بتا دے. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوئی ایسی دعا بتا دے یہ بچے نماز نہیں پڑھتے بات نہیں مانتے اینڈ پلیز ان کے لیے دعا کرنا. میں بھی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو 5 وقت کی نمازی بنائے. بچوں کی ایج کیا ہے؟ آپ کو ایڈلٹ ہیں بچے میں 25 ایئر اولڈ کا بیٹا ہے, بیٹی 29 کی ہے. پہلے بیٹی پڑھتی تھی نماز, اب نہیں بات مانتی, نہیں پڑھتے نماز. صرف میں نہیں پڑھتی ہوں. سن ان لو ہے گھر میں اصلاً 4 بندے ہیں, سن ان لو ہے وہ بھی نہیں بچے نہیں نماز پڑھتے. میں بہت کوشش کرتی ہوں زیادہ میں پھر زور نہیں ڈالتی. آپ پلیز ان کے لیے دعا کرنا, صرف اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنا دے, میری یہی خواہش ہے. آمین 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 ثم آمین. جی اللہ رب العزت آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے, آپ کی یہ جملہ عبادات کو اللہ کریم قبول کرے اور آپ کے بچوں کو اللہ کریم نیک بنائے صالح بنائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. امام صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, ہم ماشاءاللہ بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. تو میں نے ایک بات پوچھنی تھی. جی میری امی ہیں تو وہ صدقہ دینا چاہتی ہیں. صحیح ہے. لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ جو صدقہ ہے وہ بکرے کا صدقہ ہو اور وہ اس کا گوشت ذبح کر کے کھانا بنا کے آپ بچوں میں تقسیم کریں. تو ایسا ممکن ہے؟ صحیح ہے. یعنی وہ کرنا چاہتی ہیں جی صدقہ وہ آپ کی چاٹی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں نا. ہم پیسے تو جو پیسے ہم دیں گے نا اس سے آپ وہ بکرا لے کے ذبح کر کے آپ جو یتیم بچے ہیں یا ان میں کھانا تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں انشاءاللہ یہ تو چیریٹیز کا بھی چونکہ آگے ربیع الاول کا مہینہ اس کے اندر شاید کچھ پروگرامز ہوں گے,
اور جو مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یقیناً وہ اس طرح کا کام کر رہی ہوتی ہیں، کوکڈ فوڈ وہ مہیا کر رہی ہوتی ہیں. اور ایک چیز میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، یہ آپ تمام لوگوں کو اللہ پاک برکت دے، میری کوئی بھی چیریٹی نہیں ہے، اور انشاءاللہ وقتی طور کے اوپر فی الحال ایسا کوئی بنانے کا ارادہ بھی نہیں ہے. مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی آپ بات سن لیتے ہیں تو وہ ان کا پیغام میں آپ تک پہنچاتا ہوں. ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں کہ جو یہ کوکڈ کا انتظام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جب وہ سلسلہ شروع ہوگا تو آپ بالکل ایسا کر سکتی ہیں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہے؟ آپ شاید ٹی وی کی آواز آپ کی آن ہے تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹی وی کو میوٹ کر لیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب فرمائیے. جی امام صاحب میرا یہ سوال تھا میری شادی ہوئی تقریباً 17 سال ہو گئے. اچھا. تو میں انڈیا سے ہوں، میں ادھر جرمنی میں رہتا ہوں. اچھا. تو بی بی سے مطلب ہمیشہ ہی انبنی رہی، گھر والوں نے زبردستی شادی کروا دی. تو میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا چلو اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن دن بہ دن خراب بھی ہوتے جا رہے. بی بی کا جو سسٹم ہے اپنے پریوار کی طرف سے، مطلب مائکے کی طرف سے تھوڑا تکبر سے رہتی نا. مطلب اس کو کچھ بھی کوئی اگر غلطی کرے تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی تم ایسا مت کرو، تو اس بات کو پلٹی مار دیں میں نے ایسا کیا ہی نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ دوسری شادی کر لوں کیونکہ میں اس سے تنگ آ گیا. ابھی میری ماشاءاللہ 2 لڑکیاں بھی ہیں. تو میں ابھی کنفیوز کروں کیا کر کے. ابھی مجھے 17 سال ہو گئے آپ کو شادی کو. اللہ اکبر. چلیں اب شاید آپ دوبارہ پھر شامل ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام. جی جی فرمائیے. Hi brother. Yeah, I just want to know, I've actually turned 40 years old, yeah? جی. And I'm getting a bit old now, so my shadi hasn't been done yet. I'm kind of worried. So what was the reason, my brother? There are so many people who are like not married yet, and so why? What was the reason? Like it was from you, or you didn't like anyone, or it was from the shaitan. He put me in the wrong way for 15 years, 16 years. I was on the wrong way. The shaitan, devil, yeah, he put me in the wrong way. Understood. 15 years I was on the wrong track. Okay. And only now I've actually realized. So now you want, mashallah, you have realized you want to set up your family. Yeah, but the thing is, brother, so what's the issue now? No, I'm 40 years old and I think it's a bit late. But there are many other people who are around 40 years old and they are not married yet. So inshallah میں دعا گو ہوں آپ کے لیے. آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں اللہ رب العزت آپ کے لیے نیک اسباب مہیا کرے. اور لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں میرے بھائی 40 سال میں بھی ہوتی ہیں اور 45 میں بھی ہوتی ہیں. اگر بہتر ہے بندہ جلد شادی کر لیتا ہے اپنے ٹائم سے، لیکن اگر مطلب کچھ اس کے اندر تاخیر بھی ہو گئی ہے تو کوئی ایسی کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. آپ مطمئن رہیں اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں اپنے والدین سے بھی اور دیگر اہل خانہ ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس حوالے سے کریں گے تو اللہ کریم آپ کے لیے بہتری اور خیر کا معاملہ فرمائے گا. ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بہت سارے گھر میں لیٹرز وغیرہ آتے ہیں نا کئی چیریٹیوں کی طرف سے. جی. تو جب ان کو ہم کھولتے ہیں تو اس میں حدیثیں وغیرہ بھی لکھی ہوتی ہیں، اللہ کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، پھر کبھی روضہ پاک کی تصویر ہوتی ہے، کبھی خانہ کعبہ کی ہوتی ہے. تو اس کا کیا کروں؟ مجھے اس کو پھینکتے ہوئے پھاڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ حدیثیں بھی ہوتی ہیں اور سب کچھ، تو اس کے بارے میں پلیز رہنمائی کریں. صحیح ہے. تو آپ پھر کیا کرتی ہیں عموماً؟ پھر کیا کر رہی ہوتی ہیں آپ؟
میں تو جیسے 7-8 خط آتے ہیں گھر میں سب کے افراد کے نام کی، تو میں ان کو کھولتی ہوں اور پھر جو اللہ لکھا ہوتا ہے میں پین سے اس کو مٹاتی ہوں، حدیثوں کو کرتی ہوں، تو وہ بہت لمبا کام ہو جاتا ہے. پھر وہ روزے وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں، پھر ان کو مجھے پھاڑتے پھینکتے بہت خوف آتے، بہت لمبا کام ہو جاتا ہے میرے لیے. سب بچے جو ہے نا وہ کھولتے بھی نہیں، خط سب کے نام کے آتے ہیں. تو ماشاءاللہ مطلب آپ لوگ کافی چیریٹی کرتے ہیں نا، پھر اللہ پاک آپ کو برکتیں دے. آمین ثم آمین. تو وہ پھر میں اللہ للہ جو بھی لکھا ہوتا ہے میں اس کو مٹاتی رہتی ہوں اتنے اتنے لیٹرز کو. تو خوف پھر بھی آتا ہے کہ میں اس کو پھاڑ کے پھینکوں یا ایسے ہی پھینک دوں. تو میں کیا کروں، آپ مجھے بتائیں. چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ کریم آپ کے اس چیریٹیز کو اور آپ کے اس جذبے کو اللہ کریم قبول کرے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا نا، وہ میرے ہسبینڈ ہے نا وہ زیادہ بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے کبھی کوئی، تو ان کے لیے نا کوئی نا پلیز وظیفہ آپ بتا دیں. کتنے عرصے سے یہ مسئلہ ان کے ساتھ؟ میرے حال میں 1 منٹ ذہی کتنے سال سے بیمار ہے؟ 8 سے 10 سال ہو گئے انہیں. اللہ کریم خیر فرمائے. تو پہلے ٹھیک تھے تو کوئی علاج وغیرہ کراتے ہیں؟ یہ کرواتے ہیں. وہ میری تو ان کے ساتھ شادی ہے نا، مجھ سے پہلے کے بیمار ہیں. اچھا 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 اچھا. چلیں جی میں انشاءاللہ بہت زیادہ کبھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کبھی کوئی. صحیح. ایج تقریباً کیا ہے ان کی؟ پہلے تو کرون ڈیزیز تھا نا، تو اب وہ جو نہیں ہوتا کالا یرکان وغیرہ اس طرح کی کوئی بیماری نہیں. اللہ کریم سے تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے. میں انشاءاللہ دعا گو بھی ہوں اور کچھ پڑھنے کے لیے عرض بھی کر دیتا ہوں. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً، آپ شامل ہوئے. ناظرین کرام، ہم آج آپ کے کافی سوالات ہیں، ان کے جوابات کو بھی شامل کرتے ہیں. اور جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. اور یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہیں، دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم جان دے دیں گے، اور جان دینا بڑا آسان سا کام ہے. میں ایک اس سیناریو میں اگر اس حوالے سے دیکھوں، اگرچہ اٹس ناٹ ایزی، لیکن اگر میں اس کو کمپیئر اس طرح سے کروں نا کہ ایک ہے کہ آپ نے کسی کے لیے جان دے دی. لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی جان دے دیتے ہیں نا جی. خودکشی کر لیتے ہیں، بریک اپ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی، خودکشی کر دی. لاس ہو گیا کاروبار کے اندر، خودکشی کر لی. فلاں کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہو رہا ہے، خودکشی کر لی. لوگ جان دے دیتے ہیں. اور ایک چلیں اپنا اپنا کاز ہے، تو جان دے دینا اس طرح سے یہ اور چیز ہے. لیکن اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پہ چلانا یہ اصل میں بڑا چیلنج ہوتا ہے. لوگ بڑی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، بڑی عجیب عجیب محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ، یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بسا اوقات یعنی وہ گالم گلوچ کر رہے ہوں گے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اور کسی کو مطلب عجیب و غریب حرکتیں. اب میں کس چیز کا ذکر کروں اور کس طرح سے مختلف انداز ہوتے ہیں. اچھا یہ سارا کر لینا آسان ہے جی. آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ ایک الگ سا معاملہ ہے. اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں نا. آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اس طرح سے دوں گا کہ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے اور ان کے نقش قدم پہ گزارنی ہے. اس اپنے معاملات کے اندر، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے باہر بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں اس کے مطابق زندگی گزاروں. یہ چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو بسا اوقات انسان معمولی سمجھتا ہے، لیکن جو اس طرح کی زندگی گزار کے جاتا ہے اس کو بسا اوقات بڑا انعام، بڑا اکرام مل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے جو نوجوان بسا اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے جو مذہبی لیڈرز بھی ہیں اور پھر مذہبی طبقہ، وہ بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ جی اصل تو دین یہ ہے. یہاں ہمارے ہاں لوٹن کے اندر ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ کسی دیگر مذہب کے حوالے سے تھا، لیکن کچھ اسی طرح سے سملر سی کوئی سچویشن تھی. میں انشاءاللہ آگے کبھی اس کا ذکر کروں گا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جان دے دینا اور مرنے مارنے والی باتیں کر دینا، گالم گلوچ کر دینا، یہ کوئی اتنی بڑی کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. ایک موقع ہوتا ہے، ایک ایسا موقع آ جاتا ہے، وہ ایک الگ سا معاملہ ہے. لیکن عموماً یہ جو ایک ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک جو گھٹن سی بنی ہوئی ہے مختلف معاملات کے اندر، اور وہ گھٹن کو اس طرح سے ہم نکالتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا جذبہ یہ ہے
کہ عورتوں کے حوالے سے کبھی ہمارے خیالات ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، کبھی اس طرح کے مذہبی معاملات کے اندر مار دو، گرا دو، ختم کر دو، مٹا دو. یہ چیزوں کے بجائے اگر ہم یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پڑھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں، تو اس سے جتنا فرق پڑ سکتا ہے، اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے جتنے آپ دین کی تبلیغ ترویج کر سکتے ہیں، جتنا اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں، وہ انسان کے تصور سے بھی بڑھ کے. یہ ایشیا کے اندر جتنا بھی یہ دین کا پیغام آیا ہے وہ اسی طرح سے آیا ہے. وہ اللہ کے نیک بندے جو وہاں پہ آئے، انہوں نے اپنی تجارت کے اندر، انہوں نے اپنے معاملات کے اندر، انہوں نے اپنی بات چیت کے اندر، لوگوں کے ساتھ میل جول کے اندر اس طرح کا اخلاق دکھایا کہ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، ہم سے مختلف، اس قدر ان کی سوچ، عادات، انداز، اطوار مختلف ہے، کیا چیز ہے جو ان کو ہم سے جدا کر رہی ہے. پتہ چلا جی دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کو سکھایا گیا ہے، صدق سکھایا گیا ہے، سچ بولنا سکھایا گیا ہے، امانت داری سکھائی گئی ہے، دیانت داری سکھائی گئی ہے، وعدہ کی وفا سکھائی گئی ہے، وقت کی پابندی سکھائی گئی ہے. یہ خصلتیں ہیں اور وہ اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم بھی یہی چاہیں گے. تو یہ چیز ہے. اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سوال کیا جی، اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں کہ آپ نے بیوی کے ساتھ انبن ہوئی، طلاق ہو گئی اور طلاق آپ نے لکھ کے دے دی، معاملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ خرچہ دینا چاہتے ہیں، مگر ان کے کچھ رشتہ دار کہتے ہیں کہ خرچہ کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے. تو اب اگر آپ نہیں دیتے تو اس میں کیا چیز ہے، کیا ممکن ہے؟ دیکھیں، آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، آپ اپنے لیے تیار ہیں، آپ انکاری نہیں ہیں. مین چیز یہ ہے نا کہ آپ انکاری نہیں ہیں. آپ کا بالکل حق یہ بنتا ہے، آپ کے بچہ اس کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے اور اپنے جو اس بچے کی ماں ہے اس کے لیے بھی جو جہاں تک جو احکامات شریعہ کے مطابق جو بنتا ہے اس کو مطابق آپ ضرور کریں. لیکن اگر یہ ہوتا ہے کہ اگلے لینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے، تو پھر آپ کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، پھر آپ کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ کو اس حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں لینا چاہ رہے وہ کیونکہ بسا اوقات یہی چیز ہو جاتی ہے خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر. تو پھر میں نے خیر یہاں پہ بھی دیکھا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو طلاق لیتے اس وجہ سے ہیں یہاں پہ بسا اوقات کچھ لوگ، کیونکہ میں جنرلائز نہیں کر رہا نہیں، بالکل یہ بہت ہی ناانصافی ہو جائے گی کہ اگر ہم اس کو جنرلائز کریں. لیکن کئی لوگ بہرحال میں نے دیکھا ہے سوسائٹی کے اندر مثالیں کہ وہ اس وجہ سے لیتے ہیں کہ تاکہ اگلے کا آدھا مال آدھا حصہ اس پہ قبضہ کر لیا جائے بغیر محنت کے. ہمیں پورا مکان، آدھا مکان مل جائے، 60-70 ہزار پاؤنڈ مل جائے تو اور کیا چاہیے. اور دوسری طرف یہاں پہ بھی میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ طلاق ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم نے زندگی گزارنی تھی، نہیں گزار پائے، نہیں ہو سکا. تو اب میں نے اس بندے کا، میں بالکل مجھے وہ اس خاتون کے الفاظ ابھی تک یاد ہیں. انہوں نے کہا جی یہ سارا معاملہ ہوا اور میں جس بندے کے ساتھ زندگی کے اتنے سال گزرے ہیں اور اتنے اچھے لمحات بھی گزرے، اس کے اندر پرابلمز بھی آئی، سارا کچھ ہے، اب اگر اس کے ساتھ میں رہنا نہیں ہے تو اس کے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنی زندگی وہ بنا لوں گی. تو ہر ایک کا سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. تو لیکن بہرحال اس مسئلے کی روح سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ آپ کو اگر آپ دے رہے ہیں، آپ دینے سے انکاری نہیں ہے، تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ کوشش کر سکتے ہیں جس قدر ممکن ہو وہ آپ کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے پوچھا مغرب کی نماز کے حوالے سے. وقفے کے بعد انشاءاللہ دیگر سوالات کی جوابات شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر بھی ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. آپ نے یہ پوچھا تھا بیوی کو خرچہ دینے کے حوالے سے، وہ میں نے عرض کر دیا. دوسرا ہے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفل ادا کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اور ان کی 6 رکعت سے لے کر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور 6 سے 20 کی مختلف جو ہے نا یہ روایات موجود ہیں. بہرحال 6 رکعت، اور یہ 6 رکعت آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایکسٹرا پڑھنا چاہیں وہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سنت مؤکدہ ہیں 2 وہ ہو گئے، 2 نفل ہو گئے، اور پھر 2 نفل آپ نے مزید پڑھ لیے، تو یہ اس طرح سے گویا آپ کی 6 رکعتیں پوری ہو جاتی ہیں.
اور اوابین مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور بعض روایات کے اندر اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ان کی یہ 6 رکعتیں مغرب کے بعد یہ ادا کرتا ہے، اس کو کئی برسوں کی عبادت کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. تو کافی اس کا اجر ہے، کافی ثواب ہے. نوافل ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ نوافل کے ذریعے اپنے رب کا بڑا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے بلند سے بلند مقامات اللہ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں. عشاء کے بعد آپ جو تہجد کا بیسٹ وقت تو یہی ہے کہ آپ جب سو جائیں اور پھر اس کے بعد جب بیدار ہوں، جو رات کے پچھلے پہر، اور اس میں سے سب سے بہتر یہ ہے کہ یعنی فجر یعنی جو میڈل آف نائٹ ہے اس کے بعد سے لے کے فجر کے درمیان تک جب بھی آپ انشاءاللہ اٹھیں، جو بھی آپ کا معمول ہو، تیسرا پہر جو رات کا ہے اس کے وقت اٹھ کے آپ اپنی نماز تہجد ادا کریں، یہ تو سب سے بہتر ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک شوق ہوتا ہے لیکن اس کے لیے اٹھنا مشکل نہیں ہوتا، اور اٹھنا آسان نہیں ہوتا اور مشکل ہوتا ہے. تو وہ اگر یہ کر لے کہ رات اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ بھی 2 رکعتیں 4 رکعتیں وہ قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بھی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. دوسرا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بکرے ذبح کرتے وقت وہی جو آپ نے کہا کہ جی کوئی یہ ممکن ہے کہ ان کا گوشت کھلایا جائے وغیرہ، تو انشاءاللہ آگے جب مختلف آرگنائزیشنز اپنی اپنی کچھ اپیلز وغیرہ کر رہے ہوں گے تو اس کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں جو کوکڈ میل پیش کر رہے ہوتے ہیں، بالکل یہ اس وقت ممکن ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ نے یہ کہا کہ جی بچوں کی شادی کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت آپ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اور میں دعا گو بھی ہوں بہت سارے بچوں دونوں کے حوالے سے. اور میں اس میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، یہ دیکھیں وظائف اور اعمال ان کی اپنی ایک اہمیت یقیناً موجود ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، پر اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کیا کریں. بسا اوقات آپ کے بچیاں ان کی کوئی نہ کوئی مرضی ہوتی ہے، وہ کہیں پہ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور آپ انہیں رشتے پہ رشتہ دکھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بھی نہیں کرنا، ہمیں یہ بھی نہیں کرنا. آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی بتا دیں، وہ آپ کو اپنی مرضی بھی نہیں بتاتے. کیوں؟ ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بتایا تو آگے سے انہوں نے تو کرنی تو ویسے بھی نہیں ہے، تو ویسے بےزتی ہوگی، مذاق اڑائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں اور انکار بھی نہیں کرتے. تو آپ ان کو پہلے تو ایک اعتماد دیں کہ بھئی اگر آپ نے کوئی مناسب رشتہ آپ کی نظر میں ہے، ذہن میں ہے، تو ہم اس کے مطابق انشاءاللہ ہم آپ کی خوشی میں خوش ہیں. تو ایک تو یہ چیز ان کو اس کا اعتماد دیں تاکہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو وہ بھی ہو جائے. اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ اپنی جو مختلف ہمارے ذہن کے اندر جب یہ آ جاتا ہے نا، یہ اوورآل بہت ایک ایشو ہے پوری سوسائٹی کے اندر کہ ہمیں کوئی نہ کوئی یعنی رشتوں کے اندر جب تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی عمل کرا دیا ہے یا کوئی یہ چیز ہے. اب فوراً جب یہ چیز سوچ لیتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے. اب اللہ رب العزت سے دعا گو رہیں اور اس کے ساتھ ممکنہ طور پہ آپ کوشش کرتے رہیں. بسا اوقات تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ اس کے اندر تاخیر آ جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ اللہ کی ذات پہ امید رکھتے ہوئے اپنے جو معاملات ہیں، اپنے بسا اوقات شرائط ایسی ہو جاتی ہیں ہماری طرف سے یا اگلے کی طرف سے، وہ بھی اسی چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اسی چیز کا کہ رشتے نہیں ہو رہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی شرائط ہوتی ہے یا ہماری طرف سے کوئی ایسی شرائط ہوتی ہے جن سے بات بن نہیں پاتی. تو پہلے تو ہمیں ان چیزوں کو بھی ذرا مینٹین کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ انشاءاللہ یہ سورۃ الکوثر ہے انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے. ہر روز 41 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا گو رہیں. بالآخر درود شریف پڑھ لیں، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں، بیوی کے ساتھ نہیں بن پا رہی، 2 بچیاں بھی ہیں، اب آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. کچھ عرصہ گزرتا ہے میرے بھائی، کچھ عرصہ گزرتا ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اپنے معاملات کے اندر کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، ذرا مالی طور پہ بھی، دیگر معاملات کے اندر بھی، تو اس وقت ویسے بھی ہمیں بیویوں کے اندر خامیاں کچھ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہمارے قابل نہیں تھی، یہ اس وقت ہو گئی شادی، اس وقت حالات ایسے تھے ویسے تھے، ہو گئی شادی. اب ہمیں اپنے سٹیٹس کے مطابق کوئی دیکھنی چاہیے اور اس کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. اور پھر اس عمر کے اندر جب جا کے ہم اپنے سٹیٹس کے مطابق جب جا کے کرتے ہیں نا، تو کچھ ہی وقت گزرتا ہے، وہ سٹیٹس والی وہ اپنا ظاہر اس نے بھی دیکھا بھائی صاحب کے پاس تو ماشاءاللہ اب کافی کچھ ہے، اکٹھا ہے اور سارا کچھ ہے، تو ٹھیک ہے شادی کریں اور اس کے بعد جتنا اس سے نکلوا سکتے ہیں وہ نکلوا لیں اور اس کے بعد پھر اپنی راہ لیں. تو یہ تمام چیزیں بھی بہرحال ذہن کے اندر رکھنی ہے. یہ ایک میں اوور آل ایک مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ایشو ہماری سوسائٹی کے اندر بسا اوقات ہوتا ہے. تو باقی پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے،
کسی کے اندر بھی پرفیکشن نہیں ہوتی، دونوں طرف خامیاں کمیاں موجود ہوتی ہیں. اگر انسان نبھانے کا ارادہ کرے اور اس کو بہتر بنانے کا ارادہ کرے تو پھر بہتری کی گنجائش بہرحال ہمیشہ موجود ہوتی ہے. یہ تو میرا اس میں ایک اوور آل ایک مشورہ. باقی اب آپ کے اپنے حالات ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے. خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ کی اپنی 2 بچیاں بھی ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور اللہ رب العزت آپ دونوں کو باہمی محبت عطا فرمائے. آپ کوشش یہ کریں دونوں ایک تو آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں، بھائی اتنی زندگی گزر گئی ہے، آگے کم رہ گئی ہے، کب تک لڑنا ہے، کب وہی وہ قبر کے اندر جا کے سکون حاصل کرنے والی بات ہے. کچھ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو سکون سے گزارنے کی کوشش کریں. یہ لڑائی جھگڑے باہر بھی تو 100 معاملات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تو بندہ کمپرومائز کر لیتا ہے. جاب پہ کر رہا ہوتا ہے، نہیں بندے کا دل کرتا جاب کرنے کا، نہیں دل کرتا وہاں پہ کام کرنے کا. ہر بندے کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو بندہ لگا ہوا ہے بھائی وہی انکم کا ذریعہ ہے، 4 باتیں بھی سن لیتا ہے، گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، پھر بھی اپنے سارے سر نیچے ڈال کے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. 20 سال 25 40 سال گزر جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کر لیتا ہے نا. تو کیونکہ ایک مقصد ہے، تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی اپنے معاملات کو آپ بہتر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک جو مطلب ایک پریشان کن رشتہ ہے اس کو آپ زبردستی نبھائی جائیں، لیکن اگر نبھانے کا ارادہ ہو اور دونوں طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہو تو بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو باہمی محبت عطا فرمائے. یا ودود پڑھ کے ہر روز آپ دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی. اللہ کے نام دونوں کے دلوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، میوٹ کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حکیم صاحب، ہاں میری امی نے پوچھنا تھا بھائی صبح کے ٹائم وہ تہجد پڑھتے ہیں نا تو نماز بھائی قضائے نماز واپس لیتے ہیں نا تو وہ پڑھ سکتے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہو گیا، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. میرا بھی ایک کوسچن ہے چھوٹا سا بالکل. یہ میری کوئی ملنے والی ہیں، وہ آئی ہیں تو ان کا 2 سال کا نواسا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جب مجھے کسی نے کہا ہے کہ جب وہ پیمپر ان کے چینج کرتی ہیں بچے کے تو کہتی ہیں کہ جب وضو ہوتا ہے تو وہ اگر بچے کا آپ کا ہاتھ بچے کے پرائیویٹ پارٹ پہ لگ جائے تو وہ جو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میں وضو تو اس طرح تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے وضو کے لیے تو جو شرائط ہیں وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، تو مجھے اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں. ماشاءاللہ آپ تو مطلب سارے پروگرامز بڑے اچھے طریقے سے دیکھتی ہیں. آپ نے ان کو بالکل صحیح جواب دے دیا. ہیں جی سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا اچھا میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے کہا آپ نے بہرحال اچھی طرح سے انہیں جواب دے دیا ہے. میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. فرمائے، آپ لائیو میں بات کیجئے. ہاں جی بھائی، میرے صرف 2 سوال ہیں. ایک تو میری فجر کی نماز میں الارم لگاتی بھی ہوں، الارم بجتا بھی ہے لیکن میں اٹھتی نہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا میرا سوال ہے کہ میں نے وہ برٹش سٹیزن شپ اپلیکیشن اپلائی کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کوئی مجھے وظیفہ بتائیں، کچھ پڑھنے کو بتائیں. وہ میری ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی نا. نہیں کیوں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں نہیں کامیاب؟ بھائی ریزن یہ ہے کہ ابھی تک کافی دیر ہو گئی، ابھی تک انہوں نے فیس بھی نہیں کاٹی نا. ہاں تو آپ کسی مطلب جو وکیل ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جن کو جو اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ اس میں تو ایشو نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کے جب ڈاکومنٹس وغیرہ جو چیز ان کی ریکوائرمنٹ ہے اگر وہ پوری ہے تو پھر انشاءاللہ ایشو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسے انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کے کرم الحمدللہ. جی مولانا صاحب میرا ایک سوال تھا پلیز. میری بیٹی ہے جی 21 کی ہے تو لیکن وہ جیسے ویسے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، نارمل ہے، گھر میں بات چیت ہر ماشاءاللہ سے جاب بھی کر رہی ہے. لیکن وہ پہلے کہیں اور جاب کرتی تھی، اب کیئرنگ کے لیے جاتی ہے. تو جب سے اس نے وہ جاب کی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ وہ گھر میں آ کے پریشان سی ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ رونے لگ جاتی ہے ایک دم سے.
اچھا، یہ کیئرنگ ہوم کے اندر کر رہی ہے جاب؟ جی تو پھر تو اس سے پوچھیں نا بھائی کیا وجہ ہے، کیوں مسئلہ ہے. وہ میرے خیال میں ایک تو ہوتا ہے، یہ ممکن ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ جو مختلف لوگوں کی جو مشکلات ہیں انسان کو وہ دیکھ کے پریشانی تو ہوتی ہے نا. جی وہ ایسے ہی تھا کہ کل بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ کل بس آئی، جیسے کل اس کی چھٹی تھی، وہ گھر پر ہی تھی تو پورا دن اپنے روم میں رہی ہے. وہ نیچے آئی ہے تو میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا آپ نے کھانا نہیں کھایا تو کیا وجہ ہے، تو آپ کچھ پڑھنے کے لیے مجھے دے سکتے ہیں کوئی وظیفہ؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم امام صاحب، میں عفت بات کر رہی ہوں لندن سے. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے عفت صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. امام صاحب ویسے میرے دو کوشچن آپ سے. ایک تو ہے کہ میری بھتیجی ہے، اس کا دیور آج کل پاکستان میں بہت زیادہ بیمار ہے. اچھا. تو وہ اس کا مطلب گھر تو ان کا اپنا ہے لیکن اس وقت اس کی دکان وہ بند ہے، مطلب کوئی کام شام اس وقت ہے نہیں، تو ان کو کافی زیادہ پرابلمس ہو گئی ہیں. تو وہ مطلب اس کو اس کے علاج کے لیے کوئی 14-15 لاکھ روپے کی ان کو ضرورت ہے. تو کیا ہم لوگ ان کو انہیں جو زکوٰۃ میں سے اس وقت دے سکتے ہیں پیسے؟ ٹھیک ہے، مطلب زکوٰۃ ان کو لگ سکتی ہے کیونکہ گھر تو ہے اپنا اس وقت. صحیح ہے. بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں، مطلب سب سے بڑا بیٹا 17 سال کا، چھوٹے 2 بچے اور ہیں. صحیح ہے. اور یہ پلیز بتائیے گا. اور دوسرا مجھے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے قیام اللیل کا کہ عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ عشاء سے کیا مطلب وطروں کے بعد ہم لوگ یہ نفل پڑھیں یا کیا مطلب وطروں سے پہلے؟ کیونکہ کہتے ہیں نا آخری نماز وطر ہونی چاہیے. صحیح ہے. اس کا مجھے پلیز صحیح طرح سے بتا دیجیے کہ ہم کیسے اس کو ادا کریں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیراً. آپ شامل ہوئی ہیں ماشاءاللہ، ریگولر آپ ہماری کالر بھی ہیں، شامل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو برکتیں عطا کرے. میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. اچھا جی، دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہی آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہے اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی، تو اس حوالے سے آپ پریشان ہیں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. میں نے اس حوالے سے ابھی کچھ تفصیلاً کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، آپ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں، اللہ کریم آسانی کا معاملہ کرے گا. دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی جو مقدس اوراق ہیں ان کا کیا کیا جائے. مختلف مقدس اوراق ہوتے ہیں تو ان کا کیا بہتر ذریعہ ہے. اچھا دیکھیں، ایک طریقہ کار ہی ہوتا ہے. ایک تو ہے انسان اس چیز کا اتنا مکلف ہے جتنا وہ کر سکے، اور جو آپ جتنی احتیاط کرنا چاہیں اچھی بات ہے. اور اگر آپ اس حوالے سے ایک کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو جس قدر آسانی سے انسان سے ممکن ہو انسان اتنا ہی اس پہ مکلف. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اخبارات کے اوپر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح سے دیگر چیزیں ان کے اندر بھی ہوتا ہے. تو انسان اس قدر کرے. اب میں مثال کے طور پہ قرآن حکیم کے نسخے گھر کے اندر موجود ہیں تو انسان یقیناً ان کا ادب و احترام کرے اور پوری طرح سے اس کا ایک خیال بھی انسان کو کرنا چاہیے. لیکن دوسری یہ جو اس طرح کے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں نا، مختلف آپ جب ایون کسی پیپر پہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یا اس طرح کا کوئی آپ کے پاس جو لیٹرز وغیرہ آتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر عموماً تقریباً جتنے بھی اخبارات ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ آیات مبارکہ لکھی ہوتی ہیں. عموماً کوشش تو یہی کرنی چاہیے جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاط کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. باقی آپ اتنا مکلف ہیں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی میں اپنے اطمینان قلب کے لیے جتنا کچھ بہتر کر لوں، تو آپ پھر یہی ہے کہ ان مقدس اوراق کو دیگر اوراق کے ساتھ ملا کے آپ اپنے گھر کے اندر ایک بیگ رکھ لیں کچھ اس کے، تو جو بھی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈال دیا، اور پھر بعد کے اندر جب وہ کافی کچھ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو عموماً ہمارے ہاں مختلف مساجد کے اندر یہ انتظام ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ وہ مقدس اوراق ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بعد کے اندر وہ سارے اوراق کو کہیں پہ جا کے اس کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں، یا کچھ اس طرح کا انتظام و انصرام ہوتا ہے. ہمارے ہاں لٹن کے اندر تو علامہ قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب انہوں نے بڑا بہترین انتظام کیا ہوا ہے. تو باقی امید ہے آپ کے شہر کے اندر بھی اس طرح سے ہوگا، اور اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ پھر انسان کے لیے اتنا ہی ہے نہیں جتنا وہ آسانی کے ساتھ کر سکے. آپ اتنا زیادہ نہ وہ کریں کہ آپ کے لیے پھر یہ ایک طرح کی ڈپریشن کا ایک ذریعہ بن جائے، کیونکہ یہ بھی ایک چیز بن جاتی ہے. پھر ٹھیک ہے، اب آپ جو آپ کو ایسے اوراق لگتے ہیں آپ اسی طرح سے ان کو باندھے رہنے دیں، اور پھر بعد کے اندر جہاں پہ دیگر اوراق وغیرہ جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ لیکن بہرحال جس قدر احتیاط ممکن ہو، جس قدر آپ اس کا ادب و احترام آپ کے دل کے اندر موجود ہے، اللہ کریم اسے قبول کرے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی اس میں ایک مطلب احتیاط کا، اور اگر پاسبلٹی ہو
یعنی اس کا پھر ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو قریب کی مساجد ہیں ان کے اندر وہ کر دیتے ہیں، خاص طور پہ وہ مساجد کے جہاں پہ اس طرح کے انتظام و انصرام موجود ہوں، تو وہ مزید آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوسرا آپ نے کہا کہ جی خامد آپ کے اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے ان کے حوالے سے کوئی کوشش بھی آپ لوگ کرتے ہیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ دیکھیں جی اپنا جو علاج وغیرہ ہے اس کی پوری کوشش انسان کو جاری رکھنی چاہیے اور اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ مختلف طرح کے تجربے کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی ہو جائے گا، لیکن ہمیں دین کے اندر بھی، اسلام کے اندر یہی سکھایا گیا کہ جو وقت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق جو بہتر سے بہتر چیز میسر ہو، موجود ہو، اس سے بھرپور انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آپ اپنا جو علاج معالجہ ہے اس پہ پوری طرح سے توجہ کریں، صرف کچھ ٹوٹکوں وغیرہ پہ رہنے کے بجائے آپ جو باقاعدہ علاج ہے دور حاضر کا جو جدید علاج ہے اس سے پورا ساتھ ساتھ فائدہ اٹھائیں، اور اس کے بعد ساتھ پڑھنے کے حوالے سے آپ یاد سلاموں کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو مکمل صحتیابی عطا فرمائے اور آپ کی بیماری کو اللہ کریم شفا میں تبدیل فرمائے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی تہجد کے وقت آپ لوگ قضا ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت میں آپ اپنی قضا کی جو چیزیں ہیں ان کو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے یہ کہا کہ جب کچھ اگر پیمپرز وغیرہ چینج کریں تو اس کے بعد وضو کرنا پڑتا ہے یا نہیں کرنا پڑتا؟ نہیں کرنا پڑتا جی، بالکل آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس کے آپ اگر کچھ ہاتھ وغیرہ پہ کوئی گندگی وغیرہ لگ جاتی ہے تو آپ اس کو دھو لیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی فجر کے وقت آپ کی آنکھ نہیں کھلتی اور اس حوالے سے آپ کو اکثر پریشانی رہتی ہے، تو آپ الارم وغیرہ لگا لیں، کچھ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ رات بندہ اگر ذرا جلدی سو جائے اور اس کے بعد الارم وغیرہ کی بھی سچویشن ہو تو انشاءاللہ یہی اب انسان کوشش کر سکتے ہیں نا جی، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ اور اگر آپ پورے طرح سے، پوری نیت سے، پورے ارادے سے، ہمیں یاد ہے کہ کچھ ہمیں وہ اس وقت ہم ساتھ ساتھ وہ پڑھتے تھے کچھ ایسے چیزیں بھی کہ جی یہ پڑھ کے اگر آپ سوئیں، آپ اپنے وہ نا مختلف طرح کے ایسے وظائف اور معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے تکیے کو کہہ دیں کہ مجھے اب جگانا ہے یہ پڑھ کے، تو وہ پھر آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ساتھ ساتھ وہ جو آپ اپنے ذہن کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے ذہن کو بتا دیتے ہیں، آپ اپنا ارادہ مکمل کر لیتے ہیں کہ بھائی میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو انشاءاللہ بندے کی آنکھ اس وقت کھل جاتی ہے۔ اس کا بیسٹ طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ رات کو باوضو ہو کے سوئیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آپ لیٹ جائیں، سو جائیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی اور بہتری کا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے، آپ بھی باوضو آرام فرمایا کرتے تھے، دائیں طرف دائیں کروٹ پہ قبلہ رو ہو کے آپ آرام کیا کرتے، اور اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی پڑھ لیتے، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص یہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے جسم کے اوپر اسے پھیر لیا کرتے تھے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ جو مسنون ہیں دعائیں انشاءاللہ ان کا التزام کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ بیٹی کی نئی جاب ہے اور اس کے بعد وہ پریشان ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ نے جس جاب کا ذکر کیا ہے اس کے اندر ایک انسان جیسے دیکھیں نا، آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں نا اور آپ مختلف مریضوں کو دیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، تو انسان کی طبیعت کے اوپر ایک پریشانی سی رہتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو مختلف مریضوں کا، مختلف جو پریشان حال لوگ ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہر بندے کی اپنی اپنا مزاج مختلف ہوتا ہے نا، تو کچھ نرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر وہ چیز طاری ہو جاتی ہے، تو آپ اس حوالے سے ذرا بچے کی کونسلنگ کریں نا جی۔ سب سے پہلے تو یہ ان کی کونسلنگ کریں، ان کو ذرا بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں زندگی کا ایک حصہ ہیں، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، انسان بیمار بھی ہوتا ہے، مختلف مسائل ہوتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن انسان اپنی زندگی کو گزارے اللہ رب العزت کی ذات پہ امید رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا۔ اور جب آپ بیماروں کی، جب آپ ان لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور آپ اس کے اندر یہ ثواب کا عنصر اور خدمت کا عنصر وہ ذہن کے اندر رکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اجر اور ثواب بھی ملے گا اور آپ کو ایک مزید ہمت بھی ملے گی۔ تو آپ انشاءاللہ یہ ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ کرے گا۔ باقی ان کو یہ بتائیں کہ وہ انشاءاللہ اپنا جو بھی آتے جاتے اپنا انشاءاللہ یہ معمول رکھیں کہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، انشاءاللہ اس کو وہ پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے اور ان کے دل کو اللہ کریم مزید مضبوط فرمائے۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ جی
آپ کی بھتیجی کے دیور وہ کافی بیمار ہیں اور اس وقت ان کے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیں زکوٰۃ کا ایک عمومی حکم ہے، اس کے اندر بسا اوقات وہ لوگ بھی کہ جن کی جاب ہوتی ہے، جن کے گھر وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ان کے اوپر بھی آپ زکوٰۃ لگ سکتی ہے، اور کس میں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اگرچہ اپنا گھر اس طرح سے موجود نہ ہو، وہ کسی رینٹ کے مکان میں رہ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کے وسائل اس قدر ہوتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ سچویشن ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اگر اس کے پاس جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ میسر نہیں ہیں، اور ابھی علاج معالجے کے لیے بھی جو بنیادی چیزیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے اس کے پاس چیزیں میسر نہیں ہیں، تو یقیناً آپ اس کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنا تعاون کریں۔ ضرورت مند ہو، اپنا عزیز ہو، اپنا رشتہ دار ہو، تو سب سے پہلے اسی کا حق ہوتا ہے، اور اس پر خرچ کرنے پر اللہ رب العزت 2 گنا اجر عطا فرماتے ہیں، زیادہ اجر، زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور آپ پہلے ان کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تو ماشاء اللہ عفت صاحبہ آپ تو مجھے اچھی طرح معلوم بھی ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ پوری انسانیت کی خدمت، جہاں کہیں بھی مختلف چیریٹیز، مختلف آرگنائزیشنز، آپ ان کے ساتھ بھی تعاون کر رہی ہوتی ہیں، اللہ کریم اسے قبول کرے۔ کچھ 1-2 سوالات رہ گئے، کل انہی کے جوابات سے انشاءاللہ آغاز کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔